ہماری یہ فرمائیے گا کہ اب جو یہ میزائل کا تجربہ کیا ہے، کیا اس سے خطے میں عسکری توازن خراب نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت جو تجربہ ہندوستان کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کے بعد ہندوستان کا شمار دنیا میں چوتھی بڑی مثل شکن جو طاقتیں ان میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسے نہ صرف آپ کے خطے کے اندر عدم توازن پیدا ہوئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطے میں ایٹمی جنگ کے خطرات میں بھی اضافہ ہوئے گا، کیونکہ اس سے یہ غلط تاثر پیدا ہو سکتا ہے ہندوستانی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہندوستان کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہو جائے گا، اور جس سے وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو میزائلز ہیں ان کو روکنے کی یا مثل شکن سسٹم کو استعمال کرنے سے، جس سے یقینی طور پہ پاکستان کو اس کی جوابی جو ہے کاروائیاں اور کاؤنٹر میئرز کرنے پڑیں گے، جو یقینی طور پر خطے کو ایٹمی جنگ کے لیے کے خطرات کے اندر اضافہ کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، دو تجربات ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک تو سب مرین لانچ بیس لانچ تھا، وہ ذرا سمجھا دیجئے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے، پاکستان کے لیے وہ کیوں خطرہ ہے؟ اور دوسرا بھی ریسنٹلی جو انٹرسیپٹر کہلاتا ہے، یعنی کہ راہ میں روک دینے والا میزائل، یہ دونوں کیا چیزیں ہیں اور پاکستان کو اس سمت سے کیا خطرہ ہے؟ دیکھیں، یہ دو مختلف طرح کے میزائل سسٹمز ہیں۔ ایک طرف جس میزائل کا جو سمندر سے کیا گیا ہے، اس سے ہندوستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو سمندر سے مارک کرنے کی نہ صرف ہندوستان کو صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو ایٹمی میزائل آپ سمندر میں چھوڑتے ہیں اس کے استعمال کرنے کے تمام تر فیصلے جو ہے کوئی سینٹرل حکومت نہیں کرتی، کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں کرتی، بلکہ ان کے پاس جو ہے تمام تر ڈیلیگیشن موجود ہوتی ہے، یعنی کہ وہ شپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کب ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے یا نہیں کرنے۔ تو وہ اوفینسو ویپن ہے، وہ جارحانہ اسلحہ ہے؟ جی بالکل، نہ صرف جارحانہ ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس وقت آپ کے اوپر ایک میزائل اٹیک کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آیا جو کیپٹن آف دا شپ ہے کیا وہ یہ فیصلہ اپنی طرف سے کرے گا یا کوئی اس کے لیے کوئی زندگی یا جنگی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کریں گے۔ اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کیونکہ ایک واحد جگہ نہیں ہے، یا دیکھیے ایک اسٹیٹک جگہ نہیں ہے، تو یہ دور سے مار کرنے والا جو میزائل ہے یہ سمندر میں کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ کی جو بیٹل فیلڈ مینجمنٹ یا انٹیلیجنس ہے اس پہ بہت منفی اثر پڑے گا۔ لیکن ہمارے پاس جو ڈیٹرنٹ کیپیسٹی ہے وہ کافی نہیں ہے، جو کچھ بھی انڈیا ڈپلوائے کرے ڈیٹرنس کے لیے ہمارے پاس نہیں کافی۔ دیکھیے، آپ کے پاس ڈیٹرنس کے لیے چیزیں تو کافی ہیں، لیکن اس سے جو ہے ایک ایکسیڈنٹل وار، ایک جو ہے ایک غیر یقینی صورتحال، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سمندری راہداری ہے، معیشی راہداری ہے، اس کی نیوکلرائزیشن کا بھی خطرہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو اس وقت ہندوستان کے پاس صلاحیت آئی ہے، یہ ہندوستان کی صلاحیت جو ہے ہندوستان کی انفرادی جو ہے جدوجہد یا ان کی R&D کی وجہ سے نہیں آئی ہے، یہ امریکہ کے ساتھ معاونت کی وجہ سے آئی ہے، جس سے آپ کی جو بحیرہ عرب کے اندر اور ایشیا پیسفک کے اندر جو اس وقت چپکلش ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، اس میں بھی ایک بہت بڑی جو ہے خلی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی چائنیز اور امریکن جو طیارے ہیں ان کی مشرق وسطیٰ کے اندر، ایشیا پیسفک کے اندر جو ہے حدود کے اوپر نہ صرف ایک ٹینس صورتحال بنی بلکہ وہ آپ کو بڑی واضح طور پہ نظر آئی۔ اب پاکستان کو ڈاکٹر صاحبہ کیا کرنا ہوگا؟ انڈیا کا تو کوئی $50 ارب کا بجٹ ڈیفنس کا رکھا ہوا سامنے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو خوشائند بات بھی ہے اور ایک لحاظ سے مشکل کا باعث بھی وہ یہ ہے کہ ایٹمی جنگ میں آپ کو ہزاروں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کے کچھ ہتھیار کافی ہوتے ہیں اگر وہ اپنے اہداف تک پہنچ سکیں۔ اس لیے آپ کی بنیادی قوت یہی ہوتی ہے، بنیادی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ کسی صورت بھی ماند نہ پڑے جہاں تک اس کی رسائی ہو اپنے اہداف تک۔ دوسرا یہ کہ سروائیویبل ہو اگر آپ کا دشمن کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ تیسرا یہ کہ آپ کا کمانڈ کنٹرول سسٹم جو انٹیکٹ ہو۔ یہ تمام چیزیں پاکستان جو ہے اس سے دیکھے گا، کاؤنٹر میئرز بھی کرے گا۔ کچھ اس میں تکنیکی طور کے اوپر آپ اس کے جواب دیں گے، کچھ آپ اس کی زمینی طور پہ، اور کچھ آپ کی آؤٹ سائڈ دا باکس یعنی کہ الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی کی طرف ہی جائیں گے۔ اور تیسری جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بات بڑی واضح طور پہ کہی ہے کہ پاکستان کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس کی بات کرے، اور یہ کہ پاکستان کا جو اس وقت ایٹمی جو آپ کی خط و خال ہے پالیسی کے، وہ اس کے اندر ہندوستان جو ہے واحد جو ہے حریف کے طور کے اوپر نہ صرف واضح طور پہ بتایا گیا، لیکن آپ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں اور اس کی فل اسپیکٹ رسپانس
फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स के जरिए इसकी जवाब दी। अच्छा, सरताज अजीज साहब ने कहा है कि पाकिस्तान विल अपग्रेड, हम अपना अपग्रेडेशन करेंगे। क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में दाखिल हुए बगैर? देखिए, आपके पास इस वक्त पहले ही जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जब आप अपग्रेडेशन की बात करते हैं एटमी नुक्ते नजर से, तो अपग्रेडेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा अपने हथियारों में इजाफा करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ इकसाम की मिसाइल सिस्टम होने चाहिए, जिसकी जो आपकी दुश्मन की राब्ता दुश्मन की जो भी डिफेंसेस हैं उनको पेनिट्रेट कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान में आपके पास बाबर मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जिसके पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बे किए हैं। इसके अलावा आपके पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है नसर है, फिर आपके पास रात है जो क्रूज मिसाइल है, जो ये सलाहियत रखता है कि जो हिंदुस्तानी मिसाइल शिकन सिस्टम है उसकी जो तमाम तरह रुकावटें हैं उनको अबूर करके अपने अहदाफ तक पहुंच सके। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे जो तकनीकी लिहाज से पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। इसलिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ में दाखिल होने या ना होने का पाकिस्तान की दफाई सलाहियत के ऊपर डॉक्टर मारिया सुल्तान, आप हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। अयाज साहब, भारतीय एटमी मिसाइल तजुर्बात पाकिस्तान की सलामती के लिए तो खतरा है। पाकिस्तान तो खैर डिफेंड अपना करना जानता है, लेकिन एशिया के लिए आप बताएं मुझे कि जो खत्ते में अदम तवाजुन की बात की जा रही है उसको किस तरह देखें? देखिए, एशिया में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अमेरिका है, चाइना है। अमेरिका तो इंडिया के साथ है, लेकिन चाइना है जो मेन जो उनका है। चाइना जाने और वो जाने, लेकिन हमारे पास, मैं तो समझता हूँ ये थिंकिंग हमारे फौजी हल्के इसको सपोर्ट नहीं करते, पर मेरे जो साथ में तो समझता है कि हमारे पास डेटरेंस कैपेसिटी जो है वो काफी है। देखिए अयाज साहब, इंडिया और चाइना तारीखी तौर पे पिछले 5000 साल से कभी भी फौजी हरीफ नहीं रहे। इंडिया जो कुछ भी कर रहा है वो चाइना के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि वो बीच में नेचुरल बैरियर है, वो कोह हिमालय है और वो सस्टेन नहीं कर सकते। पिछले 5000 साल में इतने बड़े बड़े कॉन्करर्स आए चाइना के अंदर, उन्होंने कभी इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं किया। इंडिया के अंदर बहुत बड़े कॉन्करर्स थे, वो कभी चाइना नहीं गए।